اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ گفتگو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کی وجوہات، اسباب اور حکمتوں پر تھا۔ عزیزان گرامی، اگرچہ غیبت امام سر الہی ہے، اس کی بعض حکمتوں کو اور اسباب کو ہم خود کلام معصوم علیہ السلام کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ کلام معصوم میں غیبت کو وجہ آزمائش ایمان بتایا گیا ہے کہ غیبت امام زمان امتحان کی آزمائش اور امتحان کا وسیلہ ہے، یعنی خدا ایمان کا امتحان اس غیبت کے سبب لے گا۔ جس قدر یہ غیبت طولانی ہو جاتی ہے، وہیں پر روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں جو فتنہ مومن کے ایمان کو لرزاتا ہے یا اس کے ایمان میں درار ڈالتا ہے، وہ ہے گمراہی اور صلاح۔ رفتہ رفتہ انسان کی زندگی سے دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے صحابی سے فرماتے ہیں کہ جب میرے 5ویں فرزند کی غیبت کا آغاز، جس کے لیے غیبت ہے، جب میرے 5ویں فرزند کی ولادت ہو تو اپنے دین کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے ایک لمبی غیبت ہوگی اور اس لمبی غیبت میں کم ہی لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم باقی رہیں گے۔ کس طرح سے غیبت انسان اپنے مومن کے ایمان کا امتحان لیتی ہے؟ یہی کہ امام موجود نہیں ہے، امام نگاہوں سے غائب ہیں، آہستہ آہستہ دین کی نسبت رغبت اور دین پر عمل کرنا سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی سستی آہستہ آہستہ قساوت قلبی کا باعث بنتی ہے۔ یہی قساوت قلبی عقائد میں انحرافات اور بدعتوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے۔ کس قدر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس بات پہ گریہ کیا ہے، وائے ہمارے شیعوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور ابتلا ہے کہ جب ان کے دین میں بدعتیں پیدا ہوں گی، انحرافات پیدا ہوں گے اور انہیں اپنے عقائد کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کس قدر شدت کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ جب فتنے ظہور کریں، جب تمہارے دین کو بدعتوں سے آلودہ کیا جائے تو اپنے سچے عقائد پر ڈٹ جاؤ، اپنے درست اور صحیح عقائد کو جانو اور سختی کے ساتھ ان پر جم جاؤ۔ آج اگر ہم دیکھیں، درست عقائد کی بات کریں تو درست عقائد کی نسبت ہمارا علم ہی بہت ناقص اور بہت ہی ضعیف ہے۔ کجا کہ ہم بدعتوں کا مقابلہ کر سکیں، کجا کہ ہم بدعتوں کو سمجھ سکیں کہ یہ بدعت ہے، کجا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ انحراف ہے، یہ دین میں کجی پیدا کی جا رہی ہے، یہ دین میں ایک بدعت کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اور وہیں پر ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیماری کمزور حصے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں پر وبائیں پھوٹتی ہیں، آج آپ اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو وبا اور بیماری سب سے پہلے کمزور لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ جو لوگ جسمانی طور پہ کمزور ہیں، جو لوگ جسمانی طور پر بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو بیماری سب سے پہلے انہیں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا، ہم اپنے درست عقائد حقہ کے متعلق معلومات ہی نہیں رکھتے ہوں گے، علم ہی نہیں رکھتے ہوں گے، تو بہت آسانی سے ہمیں بہکایا جا سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہمیں گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ بس روایات کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات پہ تاکید کرتا ہے کہ غیبت میں اپنے عقائد حقہ کی تعلیم حاصل کریں اور سختی سے اپنے عقائد حقہ پر جم جائیں۔ بہت خوبصورت بات آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں دین کی بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہیں، تو ہم کیسے دین کا اتنا سارا علم حاصل کریں؟
عزل بہجت فرماتے ہیں جو تھوڑا تجھے معلوم ہے اس پر عمل کر، جو بہت سا تجھے نہیں معلوم اس کا ذمہ خدا لے لے گا۔ بات تو اصل میں یہ ہے، اگر ہم اپنے رویے پہ غور کریں تو ہمارا مسئلہ اتنا نہ جاننا نہیں ہے جتنا کہ جانتے ہوئے کی اہمیت کے قائل نہیں ہے۔ جتنا ہمیں معلوم ہے اس کے لیے ہم اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اگر یہی جتنا ہمیں معلوم ہے اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ زمانے کے فتنے، بدعتیں، انحرافات ہمیں صحیح عقائد سے ہٹا سکیں۔ ایک اور بڑا امتحان جو آخر الزماں میں اور خود امام زمان کی غیبت میں پیش آئے گا، اور وہ خود مومنین کے ایمان کی امتحان اور آزمائش کا باعث بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ بھوک سے بھی آزمائے گا، خوف سے بھی آزمائے گا، مال کے تلف ہو جانے سے بھی آزمائے گا، کھیتیوں اور ثمرات کے ضائع ہونے سے بھی آزمائے گا۔ بشر الصابرین۔ آج اس آیت کو ہم پورے کا پورا مجسم دیکھ رہے ہیں۔ کساد بازاری، مال کا تلف ہو جانا، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کا ذریعہ معاش چھوٹ گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش ہے اپنے حق سے کم اجرت پا رہے ہیں، کتنے ہی عام کھانے پینے کی استعمال کی اشیاء جو روزمرہ کی ضروریات ہیں کس قدر انسان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، کتنی ہی کھیتیاں، یہ ٹڈی دل کیا ہے، آپ کی کھیتیوں کو اجاڑ دیا، آپ کی فصلوں کو اجاڑ دیا ہے، آپ کے باغات کو ویران کر، اور ابھی ابتدا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بشر الصابرین، صبر کرنے والے۔ عزیزان گرامی، جب یہ ساری صورتحال ہو ہمارے سامنے، ایک وقت انسان کا نفس کیا کہتا ہے؟ اپنے لیے ذخیرہ کر لو۔ کیا یہ امتحان نہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ڈرو اس وقت سے جب ہمسایہ ہمسائے کو قتل کر دے گا۔ کس کے لیے؟ ایک لقمہ نان کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ امتحان ہے، ذخیرہ اندوزی بھی جاری ہے، جہاں کساد بازاری ہے، جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش چھوٹ گیا ہے، جہاں عام روزمرہ کی استعمال کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، وہیں پر ذخیرہ اندوزی بھی جاری ہے، وہیں پر چور بازاری بھی جاری ہے، وہیں پر اشیاء کو خام خواہ سے نایاب کر کے ان کی قیمتیں آسمان پر بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ ایمان کا امتحان نہیں، وہیں پر ملاوٹ بھی جاری ہے، وہیں پر انسان کا نفسہ نفسی کا عالم بھی ہے، دوسروں کو دینے سے گریز ہے، اپنے بھائی کی خبر گیری نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس امتحان میں شدت ہی آتی چلی جائے گی، اور یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب تو آپ کے اتنے زیادہ شیعہ ہیں، اتنے زیادہ، مدینہ میں آپ کے شاگرد موجود ہیں، کوفہ آپ کے شیعوں اور شاگردوں سے بھرا ہوا ہے، جدھر جدھر عالم اسلام جہاں جہاں اسلام پہنچ چکا ہے وہاں وہاں آپ کی شیعہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے مذہب کی تعلیمات بھی، مذہب جعفریہ بھی پہنچ چکا ہے۔ مولا آپ سے گفتگو کرتے کرتے چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ریوڑ کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس ریوڑ کے جتنی بھی شیعہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم قیام کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ راوی کہتا ہے میں نے اس ریوڑ پر نگاہ ڈالی تو 40 بھیڑیں تھیں، مجھے تعجب ہوا۔ مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، اگر کسی مومن کو کسی شے کی ضرورت ہو اور وہ تیرے مال میں سے بغیر تجھے بتائے اٹھا لے تو کیا تو اس پہ راضی ہے؟ مولا پوچھ کے بتا کے لے لے۔ مولا فرماتے ہیں جو مال دینے میں اتنا بخیل ہے وہ جان دینے میں اس سے زیادہ بخیل ہوگا۔ ہمارے مہدی کے شیعہ کیسے ہوں گے
کہ ان کا بھائی اپنی ضرورت کی چیز اپنے برادر مومن کے جیب سے نکال لے گا اور وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، پوچھے گا بھی نہیں کیوں لیا ہے، کتنا لیا ہے۔ اس اعتبار سے جو زمانے کے اعتبار سے اس وقت مومنین کا فریضہ بنتا ہے مواساة، اور یہ ائمہ طاہرین کی تعلیمات میں آج صرف آخر الزمان کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ مومنین کو اس بات کی تاکید کی گئی، تعلیم دی گئی ہے مواساة۔ مساوات اور مواساة میں فرق ہے۔ مواساة یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سارے کے سارے میں آپ کا بھائی برابر کا شریک ہے، وہی جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو باہم بھائی بنایا ہے، کس بے شرط پر؟ اس پر جو کچھ ایک انصار کے پاس ہے اس سارے میں وہ مہاجر برابر کا شریک ہے۔ کیا آج ہم اس امتحان میں کامیاب ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں ہمارا سگا نسبی بھائی برابر کا شریک ہے؟ چھوڑ دے دیگر مومنین، کیا ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ماں باپ، خالہ، ماموں، چچا، ہماری ان تمام جو کچھ ہمارے پاس ہے، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اتنا دل گردہ ہے کہ انہیں برابر کا شریک سمجھیں؟ عزیزان گرامی، کیا یہ چھوٹا امتحان؟ اگر ہم سمجھیں غیبت در اصل خدا اپنے دین سے جو کچھ بھی سکھانا چاہتا ہے عملاً وہ ہماری ذات میں اس کو تثبیت کرنا چاہتا ہے، جسے آج کی زبان میں اگر میں آسان الفاظ میں سمجھا سکوں تو انسٹال کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسٹالیشن ہمارے اندر جب تک نہیں ہوگی، دین کہتا ہے سچ بولو، صادق کہلاؤ، سچے کہلاؤ، لیکن جب تک سچائی ہمارے اندر انسٹال نہیں ہوتی ہے، یہ مواساة انسٹال کرنے کی چیز ہے، سننے کی نہیں، اس وقت تک یہ غیبت ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج یہ وقت ہے کہ ہم ایمان اور ایمان کے تقاضوں اچھی طرح سے ان پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ ان ایمان کے تقاضوں میں سے کون سی چیزیں ہیں جو میری ذات میں تثبیت ہو چکی ہیں، یعنی انسٹال ہو چکی ہیں، ذخیرہ ہو چکی ہیں، میری ذات کا حصہ بن چکی ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ تو نے ہمیں خوبیوں کا آرزومند بنایا ہے، اعلیٰ صفات و خصائل کا آرزومند بنایا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ تیری ذات کن فیکون ہے، اہل بیت کی عزت اور کرامت کے صدقے میں ہمیں ان اعلیٰ خصائل سے آراستہ فرما، ہمیں ان اعلیٰ خصائل کو اپنی ذات میں تثبیت کرنے کے لیے توفیق خیر عنایت فرما اور ہمارا دست تھام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔